علی محمد و آل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ سب مل کر درود پڑھیں گے۔ گفتگو ہماری یہاں پہ پہنچی تھی کہ اجتہاد کا جو ہمارے ہاں مطلب ہے وہ مصدر کا مطلب نہیں ہے کہ جس سے حکم شرعی کوئی استنباط ہم کرتے ہوں، جیسا کہ اہل سنت کے ہاں کیا اس کا یہی معنی ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن اور سنت سے ہمیں چیز نہیں ملے گی تو ہم کہاں سے نکالیں گے؟ اجتہاد سے نکالیں گے۔ یعنی اجتہاد کیا ہے؟ باقاعدہ کوئی ایک کتاب کی طرح کی کوئی چیز ہے، ایک باقاعدہ مصدر اور منبع ہے، اس کے اندر سے کیا ہے ایک حکم ہم نے نکالنا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اجتہاد کیا ہے؟ خود جو ایفرٹ ہے، محنت ہے، کوشش ہے، اسی ہم کوشش کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں۔ اور یہ کون سی کوشش ہوتی ہے؟ استنباط کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ حکم شرعی کو جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ سید خوئی اللہ رحمہ نے اس کی تعریف کی تھی کہ تحصیل الحجت علی الحکم شرعی، ہم اسے اجتہاد کہتے ہیں کہ حکم شرعی کے اوپر جو آپ حجت کو تلاش کرتے ہیں، اسی تحصیل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں۔ سید سستانی دامت ظل العالی نے جو اس کی تعریف کی تھی مسائل منتخبہ میں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ استنباط الحکم شرعی من مدارکہ المقررہ، کہ حکم شرعی کو آپ نے نکالنا ہے لیکن اس کے مدارک پھر معین ہیں، پہلے سے طے شدہ ہیں، ان مدارک سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے، انہی مدارک کے اندر سے آپ حکم شرعی اگر نکالیں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اجتہاد کہیں گے۔ جب مدارک کی بات آئی کہ ہاں جی مدارک کون کون سے ہیں، تو مشہور جو جملہ آیا وہ سامنے آیا کہ جی مدارک ہمارے پاس 4 طرح کے ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ قرآن اور سنت پہ تو اعتراض نہیں کیا کسی نے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہاں پر بھی کیا اعتراض بننا چاہیے کہ آپ کی جو ہے وہ قرآن سے کیا ہر آیت سے آپ حکم شرعی نکالیں گے، چاہے وہ آیت کیا ہو متشابہات میں سے ہو کہ جس کے قریب جانے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم کہیں گے نہیں جی ہر آیت سے تو حکم ہم نہیں نکالیں گے، متشابہات سے ہم نہیں نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ سنت کے متعلق کیا سوال نہیں ہوا کہ اگر سنت سے آپ کی مراد جو ہے وہ فقط روایات ہے اہل بیت علیہم السلام ہے تو کیا ہر قسم کی روایت سے آپ حکم شرعی نکالیں گے، یا وہاں پر بھی کوئی آپ لوگوں کا معیار ہے کہ اس روایت سے نکالنا اور اس روایت سے نہیں نکالنا، یا بس جو بھی کہہ دے قال امام صادق چپ کر کے آپ نے لیتے آنا ہے، یا وہاں پہ بھی کوئی آپ نے معیار رکھا ہوا ہے؟ ادھر بھی کیا سوال نہیں ہوا۔ سوال اجماع اور عقل کے متعلق ہوا، اور سوال نہیں ہوا بلکہ ٹھیک ٹھاک کیا ہے الزام لگا سیدھا سیدھا، اور وہ الزام کیا لگا؟ ایک بہت بڑے گناہ کا الزام لگا، اور وہ گناہ کیا ہے کہ جی قرآن اور سنت سے ہٹ کے یہ سارے لوگ کٹھے بیٹھتے ہیں اور ایک دین کیا بنا دیتے ہیں۔ اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے؟ اجماع رکھا ہوا ہے، جیسا کہ جو ہے وہ کچھ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد یہ کام کیا، جبکہ ہمارے علماء نے اس بات کی وضاحت کی کہ ہمارے ہاں جو اجماع ہے وہ سنت کا حصہ ہے۔ فقط فرق کیا ہے کہ سنت میں واضح طور پہ ہمیں امام معصوم کا فرمان لفظوں کی شکل میں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اجماع میں ہمیں بس یقین اس بات کا ہوتا ہے کہ معصوم اس کے اندر موجود ہیں، ان کے الفاظ کیا ہیں، ان کے جملے کیا ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں پڑ پاتے، بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ معصوم اس کے اندر کیا یقیناً شامل ہیں، وہ اس سے ہٹ کے نہیں ہیں۔ اور ایسے اجماعات کی تعداد بہت تھوڑی رہتی ہے، اور ان اجماعات کا جو ہے وہ معصوم کے زمانے سے متصل ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا ایک لفظ ہمارے علماء اصول شروع سے استعمال کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ اجماع حجت ہے کہ جو کاشف عن قول المعصوم ہو، کہ جو قول معصوم سے پردہ اٹھانے والا ہو تو در حقیقت وہی اجماع حجت ہوگا۔ اور جس کے متعلق سید سستانی دامت ظل العالی نے استفتاح میں کیا لکھا کہ پس اجماع سنت کا حصہ ہو گیا، سنت سے ہٹ کے یہ کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اصل حیثیت اور حجیت کس کی ہے؟ اجماع کی نہیں ہے، بلکہ اصل حیثیت اس قول معصوم کی ہے کہ جو اس اجماع کے توسط سے ہمارے لیے کیا ہے؟ معلوم ہوا ہے۔ یہ کیا تھا؟ ایک اجمالی سی بات تھی، ایک نظریے کی بات تھی۔ باقی پریکٹیکل یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے، اس کے لیے پھر ظاہری بات ہے لمبے طریقے ہیں اور ایک تفصیلی بحث ہے کہ جس کو آپ کو ریفر کرنا پڑے گا کس کی طرف، کہ علم اصول فقہ کی کوئی بھی کتاب، جیسے شیخ مظفر علیہ رحمہ جسے ہم اصول مظفر کہتے ہیں، اس میں آپ جا کے تفصیلات پڑھ لیں کہ اس اجماع کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کہ جس میں آپ کے لیے یہی ظاہر ہوگا کہ آج کل کے زمانے میں ایسا اجماع نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ بہت سارے علماء کچھ اس بات کے بھی قائل ہوئے، بہت سارے تو نہیں، کچھ اس بات کے بھی قائل ہوئے کہ اگر فرض کریں کہ تمام امت محمدی ایک بات پہ آ کے کٹھی ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، تو چونکہ امام معصوم موجود ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہدایت کی کہ وہ درمیان میں کوئی ایسا بندہ بھیجیں کہ جو انہیں اختلاف کرے اور انہیں کیا سمجھے ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام امت جو ہے وہ ایک ہی بات پہ کیا جمع ہو جائے اور وہ بات بھی کیا غلط ہو اور انہیں کوئی بتلانے والا بھی نہ ہو۔ یاری بات ہے، یہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ امت کا ہمیشہ اتحاد رہا ہی نہیں ہے، ہمیشہ کیا رہا ہے؟
اختلاف ہی رہے. تو یہ کوئی ایک معجزہ ہی ہوگا کہ ان کا جو ہے وہ بغیر قرآن اور حدیث کے کسی بات کے اوپر کیا ہو جائے، سب کا کیا ہو جائے، اتحاد ہو جائے. اور اتحاد بھی ایسا جو سیاسی اتحاد نہ ہو، بلکہ کیا ہو، حکم شرعی والا اتحاد ہو کہ سب کہیں کہ یہ جی شریعت کا یہ کیا حکم ہے. تو ایسا آج کل کے زمانے میں کیا نہیں ہو سکتا. معصوم کے زمانے میں ہوتا رہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی تھی، واضح ہوتی تھی، سارے مسلمان اس کو یہی سمجھ رہے ہوتے تھے کہ نکاح جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ سیگے کے نہیں ہو سکتا. جب سب یہی سمجھ رہے ہوتے تھے تو اس کو کیا ہے ہم اجماع کہہ دیں گے. لیکن بعد والا کیا ہے، ایسا آج کل کے زمانے میں کیا نہیں ہو سکتا. یہ کیا تھا، گزشتہ ہمارے دروس کا خلاصہ تھا. پھر گفتگو پہنچتی ہے ہماری یہ چوتھا جو مدرک ہے آپ کا عقل ہے. تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں جی، عقل سے جو ہے وہ حکم شرعی نکالتے ہیں، اور عقل کی جو جی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس سے تو حکم شرعی نکالے نہیں جا سکتا. لہٰذا انہوں نے کیا اعتراض کرنا شروع کیا کہ آپ جو ہے وہ عقل سے کیا نکالتے ہیں، حکم شرعی نکالتے ہیں. اس کے جو ہے وہ دو جواب آپ دیں گے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ ان کو مقدماتی جواب دیں گے کہ بھئی عقل کو آپ بہت ہلکا اپنا لیں، ٹھیک ہے. عقل تو بالکل آپ نے ہلکے ہی لینا شروع کر دے. اتنی عقل بھی کیا ہلکی نہیں ہے. عقل باقاعدہ ایک حجت باطنی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ عقل کے ذریعے سے انسان نے اپنے خالق اور مالک کو پہچانا ہے. اگر عقل ہی نہ ہو تو پھر نہ اللہ ثابت ہو، نہ اس کی توحید ثابت ہو، نہ اس کی کیا اطاعت ثابت ہو، ٹھیک ہے. یعنی سب سے بڑی چیز عقل کیا آپ کو بتلاتی ہے کہ اللہ اور محمد وآل محمد کی اطاعت واجب ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا شرعی حکم ہے نا کہ اللہ کی جی اطاعت کرنا واجب ہے. یہ سارے کا سارا حکم کس کے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ عقل کے اوپر کھڑا ہوا ہے. عقل کو آپ باہر نکالیں تو یہ حکم ثابت ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. وہ کیسے؟ آپ کہیں جی اگر عقل آپ کو اس بات کی طرف نہیں لے کر جاتی کہ اللہ کی اطاعت کرنا واجب ہے، تو پھر کون آپ کو لے کر جائے گا، ٹھیک ہے. وہ کہیں گے جی قرآن میں لکھا ہوا ہے اطیعوا اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرو. ہم کہیں گے قرآن میں یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا اطیعوا اللہ، اس جملے کی اطاعت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ ٹھیک ہے، جملہ تو لکھا ہوا ہے، اس جملے کی اطاعت کہاں سے ثابت کریں گے؟ یہ تو مرکزی سوال رہے گا. اس کی اطاعت آپ کہاں سے کریں؟ انہوں نے کہ یہ ایک اور آیت ہے، ٹھیک ہے. اور آیت کیا ہے جی؟ وہ اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں. تو اطاعت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے. ہم کہیں گے اچھا دوسری آیت ہے، اس کی اطاعت کہاں سے ثابت ہوگی؟ دوسری آیت تو آ گئی. انہوں نے کہا وہ جی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تم سارے جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرو، معصیت سے بچو. ہم کہیں چلیں نبی کا فرمان ہے کہ اس فرمان کی ہم اطاعت کیوں کریں، ٹھیک ہے. اس طرح کیا بنتا جائے گا؟ تسلسل کیا ہے بنتا جائے گا جو کہ محال ہے. آخر پہ آ کے عقل کیا بریک لگوائے گی؟ عقل کہے گی کہ بھئی آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، خالق اور مالک کی کیا کی جاتی ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے. تو اگر عقل کوئی نکال دیں تو پھر تو اللہ کی اطاعت ہی کیا ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اللہ کی جب اطاعت ہی ثابت نہیں ہوتی تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کا واجب ہونا کیا ہے؟ عقل ہی ہے. سارے علماء جس سے بھی آپ پوچھیں کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کی اطاعت کا جو وجوب ہے وہ شرعی ہے. وجوب شرعی اور عقلی میں کیا فرق ہوتا ہے کہ شرعی میں عقل آپ کو رہنمائی بالکل نہیں دیتی، ٹھیک ہے. آپ کو روایت اور آیت کہے گی کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، 5 نمازیں دن میں واجب ہیں، 2 رکھتے ہیں، یہ وجوب شرعی بنے گا. عقل تو یہاں پہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے نا. عقل کہے گی میری طرف سے بھلے 3 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، اس میں کیا ایشو ہے، ٹھیک ہے. 5 نمازوں کی بجائے 10 رکھ لو، 1 رکھ لو، 2 رکھ لو، کبھی چھٹی بھی کر لو. تو عقل کے حوالے سے عقل تو اس میں کچھ یعنی نہیں ہلچل کر سکتی نا. لیکن اللہ کی اطاعت کا جب مسئلہ آتا ہے تو وہ ٹوٹلی طور پہ عقل پہ کھڑا ہوگا. عقل کو آپ نکالتے جائیں گے تو ساری یعنی اللہ کا وجود بھی ختم، توحید بھی ختم، اللہ کی اطاعت بھی ختم، محمد وآل محمد کی اطاعت بھی ختم. تو لہٰذا عقل کی کیا ہے بہت بڑی اہمیت ہے. تو ایسا تو آپ نہ کہیں کہ عقل بیچاری نہیں جب کچھ کرنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہماری کتاب ہے احادیث کی، کون سی کتاب ہے جی؟ پرانی ہماری سب سے الکافی کیا کتاب ہے. اس میں پہلا جو باب ہے وہ ہے کس کے اوپر؟ کتاب العقل کے اوپر ہے. ہاں، کتاب العقل والجہل، یعنی عقل کے مقابلے میں کیا رکھا؟ جہالت کو رکھا. یعنی جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس کیا جہالت ہے ساری کی ساری. یہ دیکھیں جی پہلا باب الکافی کا کتاب العقل کے اوپر ہے، اور اس کے اندر میرے خیال میں 36 روایات ہیں. یہ چلتے جائیں جی، 14 روایت ہو گئیں، 16 17 18 34 34 اور یہ 34 کیا روایات ہیں، ٹھیک ہے جی. تو 34 روایات یعنی 33 34 روایات پوری کی پوری کس کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں؟ عقل کے اوپر کیا کھڑی ہوئی ہیں. اور اس میں آپ روایات کا مطالعہ کریں تو عجیب و غریب قسم کی کیا روایات ہیں. یعنی ایک روایت جو اس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں.
لا دینا لمن لا مروت لہ ولا مروت لمن لا عقل لہ، یعنی ان جیسی احادیث کا کیا مفہوم ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ عقل نہیں ہے اس کا کیا دین بھی کیا ہے نہیں ہوتا، یعنی عقل کو کیا دین کے ساتھ جوڑا۔ ہاں یہ حدیث نمبر اوپر دیکھ لیتے ہیں کون سی ہے، بس میں یہ یہاں پہ ہے کہ وَأَكْمَلُهُمْ عَقْلًا أَرْفَعُهُمْ دَرْجَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس کی عقل جتنی کامل ہوتی جائے گی اتنا اس کا دنیا اور آخرت میں درجہ کیا ہے بڑھتا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک حضرت آدم علیہ، ہاں یہ ہے ایک اور ہے، انما اصیبہ علی قدر عقلہ، کہ میں جو ہے وہ اسے ثواب دے رہا ہوں اس کی عقل کی مطابق ہی۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان کی جتنی عقل کام کرتی ہے نا، جتنی اس کی معرفت بڑھتی ہے اسی کے مطابق اسے ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ روایت ہے نا، آپ کے ذہن میں ہوگی، ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے جی، وہ ایک عابد تھا، اس کو جو ہے وہ اس کی عبادت کا اجر جب فرشتے نے معلوم کیا کہ کتنا اس کا اجر ہے تو تھوڑا سا کیا اس کو اجر ملتا تھا نا، تو پھر فرشتے نے حیرت کی کہ بھئی اتنا جو ہے اسے تھوڑا اجر ملتا ہے، تو اللہ نے اسے آدم کی شکل میں اس کے پاس بھیجا، وہ اس کے پاس کیا رہنے لگ گیا۔ تو ایک دن جو ہے وہ اس کو وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ مکان بڑا خوبصورت ہے، گھاس وغیرہ ہے، لیکن اس میں کیا ایک بڑا عیب ہے، بڑی مشکل ہے۔ تو ان لمکاننا ھذا عیبا، ٹھیک ہے جی، اس نے کہا یہ اس مکان میں بڑا عیب کی بات ہے۔ اس نے کہا بھی کیا عیب ہے؟ اس نے کہا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ لیس لربنا بہیمۃ فلو کان لہ حمار رعیناہ فی ھذا، کہ ہمارے اللہ کا کوئی جانور تو ہے نہیں، اگر اس کا گدھا ہوتا اللہ کا، یہاں پہ اللہ کا گدھا آتا تو ہم کیا کرتے جی، اسے یہاں پہ چراتے۔ وہ کیوں یہاں پہ چراتے کہ فإن ھذا الحشیش یزیع، کہ یہ جو ہے ہمارے پاس گھاس پھوس ہے یہ ساری کیا ہو رہی ہے، ضائع جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کہا کہ فلو کان لہ حمار رعیناہ، اگر اللہ کا کوئی گدھا ہوتا تو ہم اس کو اس جگہ پہ جو ہے وہ کیا ہے جی چراتے۔ فإن ھذا الحشیش یزیع، یہ جو حشیش ہے ساری، ٹھیک ہے، گھاس پھوس ہے، یہ ضائع ہو رہی ہے ساری۔ ٹھیک ہے، تو وہ فرشتے نے کیا کہا کہ وما لربک حمار، کہ اللہ کا تیرے رب کا تو حمار نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا لو کان لہ حمار، ٹھیک ہے، اگر فرض کریں گدھا ہوتا، میں بھی بڑی معرفت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کا گدھا ہوتا تو یہ ضائع تو کیا گھاس نہ ہوتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس فرشتے کی طرف وحی بھیجی کہ انما اصیبہ علی قدر عقلہ، کہ میں اس کی جتنی عقل ہے اس کی مطابق سے ثواب دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہمارے پاس روایات ہیں کہ ایک عالم کی جو 2 رکعت کا ثواب ہے وہ بعض کا 1000 رکعت کے برابر، اس سے بھی کیا بڑھ جاتا ہے۔ وہ ایک شادی شدہ والی حدیث سنی ہوئی ہے نا، شادی شدہ کی نماز کا جواب 70 کے برابر ہو جاتا ہے۔ خود آپ علم اور معرفت کی بنیاد پہ دیکھیں تو نماز 1000 گنا سے بھی کیا آگے چلا جاتا ہے۔ وہ جس کی طرف ہم پڑھتے نہیں ہیں نا، شادی کرنے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، پڑھائی کا کیا شوق نہیں ہے، حالانکہ زیادہ سے ثواب مل رہا ہے وہ عالم کو کیا زیادہ مل رہا ہے، جتنی اس کی معرفت کیا بڑھ رہی ہے، جتنا اس کا ذہن کیا چل رہا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس میں کیا ایک روایت ہے، ہاں ہاں، یہ کون سے نمبر کی حدیث تھی ہمارے پاس؟ 8 نمبر حدیث تھی۔ اچھا، یہ شروع میں آپ کو میں نہیں دکھا سکا، یہ اصول الکافی ہے، جزء اول ہے، اور اس میں جائیں گے، یہ جو ہے نا پہلا باب ہے کتاب العقل والجہل۔ ہاں، اس کے اندر 34 کے احادیث ہیں۔ نہیں، ما نفی کیا اس نے کہ تمہارے رب کا حمار ہے ہی نہیں۔ ہاں، وہ غلط لگا، وہ تعجب کا لگنا چاہیے تھا وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو ہے نا پہلی جو روایت ہے، اس میں پہلی روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ میں عقل کو جو ہے وہ حکم دیتا ہوں، عقل کو سارے احکام دیے جاتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی اطاعت واجب ہے، یہ ساری چیزیں، اور عقل سے کیا جزا ثواب ہوگی، اسی سے سوال جواب ہوگا۔ تو جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کو کوئی شریعت کا حکم نہیں دیا گیا، وہ مجنون ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کچھ بھی کیا حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، اگلی دوسری نمبر جو روایت ہے یہ یعنی بڑی دلچسپ ہے، یعنی آپ کسی کے سامنے یہ کہیں کہ ہاں بھئی آپ کو جو ہے وہ 2 آپشن ہم دیتے ہیں کہ یا تو آپ جو ہے وہ محمد والے محمد کا فرمان لے لو یا عقل لے لو۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا نہیں جی میں تو کس کو لوں گا جی، محمد والے محمد کے فرمان کو لوں گا، عقل کو کیا نہیں لوں گا۔ حضرت آدم کو بھی اسی طرح کے آپشن دیے گئے۔ ٹھیک ہے، فرشتے نے آ کے کہا کہ جی مجھے جو ہے وہ اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ انی اخیرک، کہ میں آپ کو خیار دوں، واحدۃ من ثلاث، 3 میں 3 آپشن دوں گا، ایک کیا اختیار کرنا ہے۔
فخترہا، آپ ایک کو اختیار کریں، دو کو چھوڑ دیں۔ اچھا 3 آپشن کیا ہیں؟ وہ یہ تھے 3 آپشن کہ پہلی آپ عقل لے لیں، یا دوسرے نمبر پہ کیا ہے حیا، شرم و حیا لے لیں، تیسرے نمبر پہ کیا ہے دین لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں ہمارے جو ہے وہ ہم جو لوگ ہیں دین والے، ہمیں کہا جائے کہ یار دین لے لو، دین کیا مطلب؟ قرآن اور سنت، محمد آل محمد کے فرامین۔ دوسری طرف کہا یہ شرم و حیا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے جی عقل چاہیے۔ ہم کہیں گے نہیں جی محمد آل محمد کے فرامین ہم لیتے ہیں، عقل کو بھی گولی مارو اور حیا کو بھی کیا ہے گولی مارو، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ ہماری سوچ ہے حضرت۔ یعنی اگر کوئی بندہ یوں کہے نا کہ میں محمد آل محمد کے فرامین کو نہیں لیتا، میں عقل کو لیتا ہوں، اس کے اوپر کیا فتویٰ لیں گے؟ مقصر کا یہ کیا ہو گیا جی؟ مقصر ہو گیا، دیکھو جی دین اس نے چھوڑ دیا، یا اس کے اوپر کیا ہے بے حیا ہونے کا فتویٰ لگا دیں گے، حیا چھوڑ دیا اس نے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم نے ٹائم ہی نہیں لگایا، فقال انی قد اخترت العقل، فوراً کہا کہ مجھے عقل چاہیے، دین اور حیا کو رہنے دو۔ فرشتے نے بھی کہا تھا کہ 2 کو میں کہہ رہا ہوں چھوڑنا ہے۔ فقال جبرائیل، اچھا جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہی کہا، فقال جبرائیل الحیا والدین انصرفا، عقل کو لے لیا نا، ٹھیک ہے، میں حیا اور دین سے کہہ رہا ہوں چلے جاؤ، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت آدم دوبارہ کہتے ہیں نہیں مجھے کیا ہے دین چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ودعاہ یعنی انصرفا یہاں سے چلے جاؤ، ودعاہ اور حضرت آدم کو کیا چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ فقالا، اب وہاں پہ دین اور حیا نے کہا کہ یا جبرائیل ان امرنا ان نکون مع العقل حیث کان، کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں؟ عقل کے ساتھ کھڑے ہوں، یعنی عقل بیس بنی، اس بیس کے اوپر کون کھڑا ہے؟ دین کھڑا ہے اور حیا کھڑی ہے۔ تو ہم بھی اس لیے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت، محمد آل محمد کی اطاعت کس بیس کے اوپر کھڑی ہے؟ عقل کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر عقل کو آپ مائنس کرتے ہو، نکالتے ہو، تو کوئی دیندار نہیں رہتا ہے، اس میں جانور کی طرح بن جاتے ہیں، عقل سے سوچنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ جس عقل کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ اصولیوں نے عقل کو رکھا، تو اس عقل کی بڑی اہمیت ہے جی، ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی عقل کی کیا کوئی حیثیت اور اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک اور روایت ہے، آخری شاید روایت ہے اس باب کی، 28 اور یہ آپ مطالعہ کیجیے گا، بڑی اچھی اس میں آپ کو روایات ملیں گی۔ یہ ہاں یہ آخری روایت ہے، 34 ہے، 35 نمبر بنتی ہے اس کے اندر ایک، فی حدیث طویل، یہاں سے 35 ہے، یہاں اس کے مطابق ایک نیچے کر کے حاشیہ لگا دیا گیا، کچھ کتابوں میں سے سیدھا 35-36 بنا دیا آرام سے کر۔ اچھا، ان اول الامور و مبدأها و قوتها و امارتها التي لا ينتفع بشيء الا به العقل، تمام چیزوں کی ابتدا، بیس، بنیاد، مبدا، اس کی طاقت، بنیاد کہ جس کے بغیر آپ کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے جی؟ عقل ہے۔ العقل الذي جعلہ اللہ زینۃ لخلقہ ونورا لہم، ٹھیک ہے جی، عقل کو زینت قرار دیا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ آگے کیا ہے جی؟ فبالعقل عرف العباد خالقہم، عقل کے ذریعے سے عباد نے جو ہے اپنے خالق کو پہچانا ہے، قرآن اور سنت کی بات نہیں کی، عقل کے ذریعے سے کس کو پہچانا؟ اپنے خالق کو پہچانا، اور یہ پہچانا کہ انہم مخلوقون، کہ وہ مخلوق ہیں اور ان کا کیا ہے؟ ایک خالق ہے۔ وَأَنَّهُ الْمُدَبِّرُ لَهُمْ، اور ان کا کوئی انتظام چلانے والا ہے، وَأَنَّهُمْ الْمُدَبَّرُونَ، اور یہ لوگ کیا ہیں؟ ان کا انتظام چلایا جا رہا ہے۔ وَأَنَّهُ الْبَاقِي، وہ باقی رہنے والا، اور یہ کیا ہے؟ فانی ہے۔ وَاسْتَدَلُّوا بِعُقُولِهِمْ، انہوں نے اپنی عقل کے ذریعے سے استدلال کیا، یعنی یہ کن لوگوں کے لیے جو عقل کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے عقل کو استعمال کرنی نہیں ہے، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ ایسے کام کر رہے ہیں کہ گویا کہ الیاذ بالمذالک اللہ نے کوئی زحمت دی ہے عقل آپ کو دے کر، آپ نے استعمال ہی نہیں کرنا، عقل کو سوچنے نہیں ہے، عقل سے استدلال ہی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی آسمان و زمین کو، رات دن کو دیکھا تو یہ سارے کیا پہچان رہتے ہیں۔ اچھا جی، وَعَرَفُوا بِالْحَسَنَ مِنَ الْقَبِیحِ، عقل کے ذریعے سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ بات اچھی ہے، یہ بات بری ہے، اور تاریکی جہالت میں ہے اور نور کس میں ہے؟ علم میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ سوال ہوا، ٹھیک ہے، آپ کا وہ جو سوال کر رہے تھے کہ بھئی پھر عقل کافی ہے کیا؟ ٹھیک ہے۔ قال ان العاقل لدلالت عقلی، کہ عاقل کو اس کی دلیل، عقل یہ دلیل دے رہی ہے، بتا رہی ہے کہ وہ عقل کے جس کے ذریعے سے اس کو قیام بخشا گیا ہدایت، عالمہ، عقل کی دلیل سے اس نے پہچان لیا کہ ان اللہ هو الحق وانہ هو ربہ، کہ اللہ ہی اس حق ہے اور اللہ ہی اس کا رب ہے، وعالمہ، اور یہ بات اس نے جان لی کہ ان لخالق محبتا وان له کراہیتا،
عقل نے آ کے یہ پہچانا کہ بھی خالق کچھ چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کچھ چیزوں سے کیا نفرت کرتا ہے، تو لہٰذا تمہیں وہ چیزیں کیا جاننا پڑیں گی۔ اب جب عقل نے یہاں تک فیصلہ کر لیا نا کہ بھئی میں آزاد نہیں ہوں، مجھے خالق نے بھیجا ہے، یقیناً وہ کچھ چیزوں کو چاہتا ہے اور کچھ چیزوں کو نہیں چاہتا۔ اب اگلے مرحلے پہ امام نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْإِطَاعَةَ وَأَنَّ الْمَعْصِيَّةَ، یعنی خالق کی اطاعت بھی معصیت بھی ہے۔ فَلَمْ يَجِدْ عَقْلَهُ يَدُلُّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، اب یہاں پہ جو ہے وہ عقل کو وہ نہیں دیکھتا کہ وہ اسے بیان کرے کہ اللہ کس چیز کو چاہتا ہے اور کس چیز کو نہیں چاہتا۔ اب نماز میں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا، عقل یہاں پہ آ کے کچھ نہیں بتاتی، ٹھیک ہے، عقل آ کے یہاں پہ کیا رک جاتی ہے۔ اتنا تو عقل کہہ رہی ہے کہ بھی تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کی اطاعت بھی ہے، معصیت بھی ہے، تم کیا آزاد نہیں ہو، لیکن عقل جو ہے وہ آگے جا کے خاموش ہو جاتی ہے۔ اور وعلمہ، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ لا یوصل الیہ، کہ وہ اس بات کی طرف نہیں پہنچ سکتا الا بالعلم وطلب، اب اسے کیا ہے علم کی طرف بڑھنا پڑے گا، کسی سے سیکھنا پڑے گا۔ اور وہ علماء کون ہیں؟ اہل بیت علیہم السلام ہیں، ان سے کیا انہیں سیکھنا پڑے گا۔ وَأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِعَقْلِهِ، وہ اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ فَوَاجَبَ عَلَى الْعَاقِلِ، بس عاقل کے اوپر کیا ہو گیا کہ وہ علم کو حاصل کرے، ٹھیک ہے، اور ادب کو کیا حاصل کرے، اس کے بغیر پھر اس کا کام کیا ہے نہیں بننے والا۔ یعنی یہ وہی بات ہے، شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ عقیدے کی حد تک وہ عقل ساتھ دے گی آپ کا، لیکن جب عمل کی بات آئے گی وہاں پہ پھر عقل کیا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ اب یہاں پہ آپ کو سفر کرنا پڑے گا کس کی طرف جی؟ علم کی طرف کیا سفر کرنا پڑے گا، اور جن کا اللہ سے رابطہ ہے وحی کے ذریعے سے، یا جو اللہ اس نبیوں کے وسیع ہیں ان سے آپ کو جڑنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا چیز اطاعت ہے اور کیا چیز کیا ہے معصیت ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ چلیں ہم یہاں تو گفتگو کو کیا ہے فی الحال پہلے پوائنٹ پہ کیا مکمل کرتے ہیں، پھر اگلی گفتگو بعد میں آئے گی۔ یعنی پہلے نمبر پہ ہم کیا کہیں گے کہ بھئی جس عقل کے خلاف آپ جا رہے ہو اس عقل کی حیثیت پہلے آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کے جو عقیدے کی بیس اور بنیاد ہے، یعنی اللہ کی بنیاد، توحید کی بنیاد، رسالت کی بنیاد، نبوت کی بنیاد، عدل اور امامت، سارے اصول دین کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ کس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے؟ عقل کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ اور ہمارے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتا لیا کہ بھی عقل کو ساتھ رکھو گے تو دین اور شرم و حیا ساتھ رہے گی، عقل کو چھوڑ دیا تو دین بھی ختم اور شرم و حیا نام کی چیز بھی ختم۔ لہٰذا عقل کوئی بری چیز نہیں ہے، عقل کے اوپر کیا ہے بہت بڑی اس کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ مقدمہ واضح کرنے کے بعد اسے پھر آگے لے کر آئیں گے کہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو دلیل عقل ہے اس سے ہماری کیا مراد ہے اور آپ لوگ اس کی کیا کیوں خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ اس کو کہاں پہ لے کر جائیں گے؟ ان کو آپ کہیں گے کہ اس کے لیے آپ آ جائیں اصول مظفر، جو مدارس کی کیا پہلی کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ چلے جائیں، اجماع سے کیا مراد ہے وہاں پر آپ کو یہی بات مل جائے گی، اور عقل سے کیا مراد ہے ادھر ہی کیا آپ کو یہ بات بھی کیا ہے مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو فہرست میں یہ چیز دکھا دیتا ہوں، آپ اس کا کیا ہے مطالعہ کر کے۔ مقصد ثانی کہ دلیل عقلی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ عقل سے آپ دلیل کیسے پکڑتے ہیں اور کیسے کیا حکم شرعی کے استنباط کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی دو بحثیں ہیں نا، ایک مستقلہ تقلیہ کی اس کی بحث ہے اور ایک کیا ہے جی غیر مستقلہ تقلیہ۔ اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے جناب علی؟ مباحث حجت میں جانا ہے کہ عقل کے حجت ہونے کا کیا مطلب ہے، اجماع کی یا کہ یہ آگے باب رابع آ جائے گا دلیل عقلی وجہ حجیت حکم العقل، کہ یہ دلیل عقلی کیسے حجت ہوتی ہے اور اس کی حجیت کی کیا کیا وجہ ہے۔ تو ان دو باتوں کا مطالعہ کریں گے تو جو خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا وہ یہی آئے گا کہ عقل مستقل حیثیت میں کوئی حکم شرعی ثابت ہی نہیں کر سکتی، اس بیچاری کے پاس ایک ہی حکم ہے کہ عدل حسن ہے اور ظلم کیا ہے کبھی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حکم اس کے پاس صلاحیت درک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ باقی جو بچتے ہیں اس میں وہ شریعت سے مدد لیتی ہے کہ اللہ نے یہ حج کو واجب کیا تو لہٰذا کیا پاسپورٹ بنوانا بھی واجب ہوگا، یہ والے عقل کے حکم ہے کہ جس کے اندر شیخ مظفر نے کیا کہا کہ شریعت کی یہاں پہ ضرورت ہی ہمیں نہیں پڑتی، عقل خود بتا رہی ہے بھی پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، مقدمۃ الواجب کیا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز کا امر کیا تو اس کی نہیں ضد سے کیا ہو جائے گی، نہیں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ نماز کا حکم دیا تو نماز کی جو ضد بن رہی ہے گپ شپ لگانا، کھانا پینا یا نماز کے ٹائم پہ سو جانا، اس سے کیا ہو جائے گی، منع ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ عقل خود بتا رہی ہے کیا یہ شریعت نے کہا یا نہیں کہا، یہ کیا ساری بحث ہے۔ تو اس میں کوئی مشکل بحث نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ عقل سے کیا ہے کوئی شریعت بنا دیتے ہیں،
کوئی ایسی بات کیا یہاں پہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے تو ساری چیز واضح ہو جائے گی۔ خصوصاً یہ مباحث حجت میں کیا یہ بحث پڑھیں، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے اخباریوں کو کیا چھیڑا ہے کچھ، کہ اخباری جو اصولیوں کو کہتے ہیں کہ تم عقل سے حکم شرعی بناتے ہو، تو وہ اصولیوں کے کیا عقل سے کیا مراد ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔